ورگنز والوں کے لیے دیکھیں تو اس سال کی ابتدا سے پہلے جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں بیان کرتا چلا رہا ہوں کہ 2026 جس کا مفرد نمبر 1 بنتا ہے اور اللہ کی ذات کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وحدانیت کو، اور اس کے علاوہ اسٹرالوجی میں جو یہ چیز ریپرزینٹ کرتی ہے نمبر وائز، ایک نمبر ریپرزینٹ کرتا ہے سن کو، سورج کو. ٹھیک ہے. اب سورج کا نمبر ہے اور اس اعتبار سے کہیں نہ کہیں پہ عزت اور چیزیں خود کرنا، خود اعتمادی بحال ہونا اور اپنی ذات کو پریفر کرنا، یہ ہر زوڈک سائن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ ایک نمبر کے سال میں ہر شخص چاہے گا کہ وہ اپنی ذات کی کہیں نہ کہیں پہ چیزوں کو پروف کرے، اپنی پرسنالٹی کو گرو کرے، اپنی شخصیت کو مزید نکھارے، اپنے تعلیم کو مزید بہتر کرے، یا اپنے کریئر، کاروبار، عزت، شادی، معاملات، ایون ان کی کوئی بھی خواہش ہو، وہ اپنی خواہشات کو زیادہ پریفرنس دے کے چل رہا ہوگا. اب اس میں ورگنز اگر دیکھا جائے تو ورگو جو ہے اوبویسلی اس کا رولنگ پلانٹ تو مرکری ہے، اور مرکری کے ساتھ اگر ہم ریلیٹ کرتے ہیں تو سن اس کے زائچے کے 12ویں گھر کو ریلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ورگو بیسیکلی مرکری جو ہے کیونکہ ریلیٹ کرتا ہے بات چیت کو، کمیونیکیشن کو، اپنی بات کو کہنے کو، منوانے کو، بیان کرنے کو، ٹیکسٹ میسج، فون کال، ای میلز، ہر طرح کی نیوزز، تمام تر چیزیں ریلیٹڈ ہیں مرکری کے ساتھ. اور مرکری جو ہے وہ سن کے ہمیشہ آگے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. اچھا. ڈائریکٹ پوزیشن پہ تیزی سے نکل جائے گا تو سن کے آگے جائے گا، ریٹروگریڈ ہوگا تو پھر کمبسٹ ہوتا ہوا سن کے پیچھے چلا جائے گا، پھر ڈائریکٹ ہوگا، پھر فاسٹ پیس کی وجہ سے سن کو کراس کرتا ہوا کمبسٹ ہوتا ہوا آگے چلا جائے گا. تو مرکری پورے سال میں یہ چیزیں جو ہیں وہ آن اینڈ آف کرتا رہتا ہے. تو اس لحاظ سے ورگنز والوں کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو وہ پوری ایفیمری ضرور دیکھا کریں، تقویم ضرور دیکھا کریں، وہ اس وجہ سے کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ مرکری جو ہے وہ کب کب ریٹروگیٹ ہو رہا ہے، رجت میں جا رہا ہے، اور مرکری کب کب سن کے اتنا قریب ہوگا ڈگری وائز کہ وہ کمبسٹ ہو جائے گا. تو کیونکہ ان کے ذہن کو رول کرتا ہے، ان کے کریئر کو، ان کی عزت کو رول کرتا ہے، تو جب بھی وہ سن کے قریب ہوگا، کمزور کیفیت میں ہوگا، صدقہ ضرور دیں، احتیاط ضرور کریں، ہمت، حوصلے، کانفیڈنس کو بلند رکھنے کے لیے مخلصین کا تعاون ضرور ساتھ رکھیں، اور کہیں نہ کہیں پہ اپنے نام کا اسم اعظم ضرور پڑھتے رہیں، اور کوئی ایسی قرآن کی آیت یا جو سورہ ہے وہ ضرور پڑھیں جس سے ان کو انرجی، کانفیڈنس، ہمت، حوصلہ، تقویت ملتا رہے. تو یہ چیز ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، چاہے 2026 ہو، 27 ہو، 28 ہو، 29 ہو، کوئی بھی سال ہو، ہر سال ان کی زندگی کا یہی ایک پیٹرن ہونا چاہیے. اب 2026 میں اگر ہم بات کریں تو اس میں جو ابتدا ہو رہی ہے 2026 کی، جنوری کے مہینے میں 4 ستارے اجماع کی پوزیشن پہ ہیں ورگنز والوں کے چوتھے گھر میں. اچھا. اب ورگو جو ہے یہاں پہ موجود ہے سن کے ساتھ، وینس کے ساتھ، مارس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں جوپٹر موجود ہے ابتدائی طور کے پر ان کے زائچے کے 10ویں گھر میں. اوپر سے چھٹے 12ویں گھر میں راہو کیتو ہے جو کہ بد نظری کو بھی ریلیٹ کر رہے ہیں، بیماریوں کو ٹریگر کر رہے ہیں، پریشانیوں کو لے کے آ رہے ہیں. اب سن چوتھے گھر میں موجود ہے، 12ویں کا حاکم ہے، جو کہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ورگنز والوں کو جنوری کا مہینہ جو ہے 2026 کی ابتدا سے ہی اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بحث مباحثے ہو سکتے ہیں، بلا وجہ کی اختلافات بڑھ سکتے ہیں، تناؤ کھچاؤ ہو سکتا ہے، چیزیں جو ہیں وہ کمپرومائزڈ کر کے چلنا پڑے گا. محبت ہوگی لیکن اس محبت کا اظہار اگر نہ کیا تو پھر چیزیں تلخی کی طرف جائیں گی. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگس بھی ہیں، چیزوں کو غلط بھی سمجھا جا رہا ہے، حاسدین کی بد نظری بھی ہے، اور حاسدین آپ کے گھر کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش بھی کریں گے. لیکن یہ تمام تر چیزیں ورگنز والے بہتر کر سکتے ہیں اگر یہ اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں، گھر والوں کو بار بار بیان کرتے رہیں، جتاتے رہیں، ماضی کی اچھی یادوں کو شیئر کرتے رہیں، ماضی کی پرانی تصاویر کو دکھاتے رہیں، دیکھتے رہیں. یعنی کہ فیملی کو زیادہ سے زیادہ فیملی کو آپ نے اپنے ساتھ کنیکٹڈ رکھنا. آپ کی ڈسکنیکٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے اپنی فیملی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کا ماحول اچھا رہے. آپ کے پاس جب کبھی ویکینڈ کے اوپر ٹائم ہو، آپ اپنی کوئی پرانی کسی شادی کی مووی کو لگا سکتے ہیں، کسی اچھے ایونٹ کی آپ دوبارہ سے ویڈیوز، پکچرز جو ہیں اس کو آپ بیٹھ کے شیئر کر سکتے ہیں. اس سے آپ کی فیملی آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہے گی. تو جو اچھی یادوں کو آپ کنیکٹ کرتے رہیں گے تو آپ لوگوں کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو آپ لوگ نکال لیں گے. یہ چیز ان کا جنوری سے ہی سٹارٹ ہونا چاہیے. پھر ورگنز والوں کو جنوری کے مہینے میں اپنی رسپیکٹ اور اپنی عزت کے بارے میں بہت کانشیس رہنا چاہیے. اچھا. کوئی ایسی بات نہ کہیں، کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسا اقدام نہ کریں کہ جس سے ان کی رسپیکٹ تھوڑی سی ڈیگریڈ ہو جائے. اس بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر کوئی ایسی ڈیل نہیں کرنی چاہیے جو کہ پراپرٹی کی سیل پرچیز میں ہو، وہیکل کی سیل پرچیز میں ہو. اگر کر بھی رہے ہیں تو وہ ایسی ڈیل ہو جو کہ پہلے سے چل رہی ہے.
2025 से वो कंटिन्यू है। 2026 में उसको नए तौर के पर जनवरी में स्टार्ट ना करें। जनवरी में अगर स्टार्ट हो भी रही है तो उसको कोशिश करें थोड़ा सा वो डिले हो जाए। उसको एटलीस्ट जो है वो ग्रहण से थोड़ा पहले करें, लेकिन फरवरी की 15 से पहले तक कर लें। लेकिन जनवरी की 25 से पहले ना करें, 25 जनवरी के बाद और 15 फरवरी से पहले। इस टेन्योर में करेंगे तो फिर चीज़ें इनके लिए ज़्यादा बेहतर होंगे। तो 2026 थोड़ा सा इनके लिए एहतियात के लिए स्टार्ट हो रहा है। अब हम आ जाते हैं फरवरी का महीना। फरवरी और मार्च ये 2 महीने इनके लिए ऐसे हैं कि जिसमें फरवरी के अख्ताम पे ग्रहण है, फिर मार्च के शुरू में ग्रहण है। लेकिन फरवरी मार्च इनका इस एतबार से थोड़ा सा बेहतर होगा कि ये ज़हनी तौर के ऊपर डिप्रेशन और स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे। ये अपने घर के माहौल में जो इनिशियली तौर के ऊपर एहतियात थी, उस एहतियात से ये बाहर निकल आएंगे। अपने करियर, अपने काम, अपने बिजनेस को जो ये मेहनत के बावजूद ग्रो नहीं कर पा रहे थे, ये ग्रोथ की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। इनको लोगों की नज़रों में दोबारा से वक़्त मिलना शुरू होगी, इंपॉर्टेंस मिलना शुरू होगी। इनको पैसे से जुड़े हुए जो छोटे छोटे खर्चे तंग कर रहे थे, बिला वजह की प्रॉब्लम्स तंग कर रहे थे, बिला वजह कहीं ना कहीं पे पैसा बीमारियों पे लग रहा था, वो इनका फरवरी और मार्च में रुक जाएगा। तो चीज़ें निस्बतन थोड़ा सा ब्लेसिंग की तरफ आना शुरू होंगी। अब इसमें हम देखें तो अप्रैल के महीने से ऑनवर्ड्स, अप्रैल और मई ये 2 महीने वर्गन्स वालों के लिए ऐसे महीने हैं कि जिसमें सन मौजूद होगा इनके ज़ायचे के 8वें घर में अपनी शर्फी पोजीशन पे, जिसमें ये स्टार्ट करेगा। अगर हम वेस्टर्न स्कूल में देख लें तो मार्च में, और अगर हम वैदिक स्कूल में देख लें तो फिर ये अप्रैल में। लेकिन इसके साथ एक बहुत अच्छी पोजीशन मज़ीद ये होगी कि इनके ज़ायचे में इनका नसीब का जो सितारा है वो निस्बतन एक बेहतर पोजीशन पे होगा। इनके नसीब को भी रिलेट करता है और उनके ज़ायचे में इनके पैसे को भी रिलेट करता है। ये प्लानट इनके ज़ायचे में निस्बतन मंथ ऑफ मई, अप्रैल और मई ये 2 महीने अच्छी पोजीशन पे होगा, जिस वजह से अपने तमाम तर एक तो ख़र्चों को बहुत अच्छे तौर पे मैनेज कर लेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में अपनी तालीम को, सफ़र को, चाहे रूहानी सफ़र हो, चाहे करियर का हो, चाहे तालीम का हो, उसको किसी न किसी तौर के ऊपर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो कोशिश करेंगे, उस कोशिश में तेज़ी भी होगी और उस कोशिश से इनको अच्छा रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। फिर इनके ज़ायचे में देखा जाए तो इनके ज़ायचे में यही 2 महीने मंथ ऑफ अप्रैल और मई इनकी ज़िंदगी में, इनके बिज़नेस में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। कुछ नए लोग इनको अप्रोच कर सकते हैं, कुछ नए लोग इनको कोई अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटी के बारे में गाइड कर सकते हैं। और इनकी ज़िंदगी में एंड ऑफ मई जो है वो इस एतबार से अच्छा होगा कि जून के आने से पहले पहले एंड ऑफ मई में इनकी ज़िंदगी में कुछ नए लोग दाखिल होंगे, और वो नए लोग जो हैं वो बहुत स्पिरिचुअली तौर के ऊपर वेल कनेक्टेड भी होंगे और इनके साथ मुखलिस भी होंगे। तो कुछ मुखलिस लोगों की आमद इनकी ज़िंदगी में नज़र आती है मंथ ऑफ मई के एंड में। अच्छा, इसको अब हम जब कंटिन्यू करते हैं कि मंथ ऑफ मार्च मई जो है वो जाते जाते जब जून को खुशबख्ती और पॉजिटिविटी दे रहा है, तो मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीने वर्गन्स वालों के लिए ऐसे हैं कि जिसमें साल 2026 में 12 साल के बाद जुपिटर जो कि मज़हब, रूहानियत, कुशादगी, स्पिरिचुअलिटी, करियर, कारोबार, बिज़नेस, शादी, इवन के हर खैर का काम जो रिलेट करता है वो जुपिटर के साथ है। जुपिटर 12 साल के बाद आ रहा है अपने शर्फी बुर्ज में और शर्फी दर्जात के ऊपर, जो कि 22 जून से लेकर 27 जून तक का टाइम है वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक। तो जून, जुलाई, अगस्त के ये 3 महीने ऐसे हैं कि जिसमें जुपिटर जो है वो इनके ज़ायचे के 10वें घर से निकल के चला जाएगा 11वें घर में। 11वां घर है इंसान की ज़िंदगी में हर तरह की ब्लेसिंग्स का, मेहनत के फ़ायदे का, सोशली तौर के ऊपर लिंक्स के ग्रो करने का और ख्वाहिशात पूरी होने का। तो वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में एक तो बिज़नेस से फ़ायदे का घर, ऊपर से ख्वाहिशात का पूरा होना, फिर जुपिटर का यहाँ पे रहते हुए बहुत अच्छी नज़र से इनके 5वें घर को नाज़र रहना, 7वें घर को नाज़र रहना, और उसके बाद इनकी ज़िंदगी में 3रे घर को नाज़र रहना। वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में एक तो डोमेस्टिक ट्रैवल्स बढ़ जाएंगे, ख्वाहिशात जितनी भी होंगी जो कि जायज़ हैं, नेक हैं, शरई तौर के ऊपर वो पूरी होना शुरू होंगी इनकी ज़िंदगी में। जैसे एंड ऑफ मई जो है वो कुछ नए लोगों को इनकी ज़िंदगी में शामिल कर रहा है, मुखलिस लोगों को। उन्हीं के वसातत से इनकी ज़िंदगी में इनके हसूल मोहब्बत भी हो सकता है, मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में कामयाबी भी हो सकती है। इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे जो जुदाई है, इख्तलाफात हैं, परेशानियां हैं अज़दवाजी तौर के ऊपर, वो इनकी ज़िंदगी में ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। मुमकिन तौर के ऊपर यही वो 3 महीने होंगे जून, जुलाई, अगस्त कि जिसमें वर्गन्स वाले अगर कोशिश करें तो इनकी शादी भी हो सकती है। इनकी मोहब्बत में जो लोग मान नहीं रहे किसी भी तरफ फ्रीकैन में, उनकी रजामंदी भी हो सकती है। तो ये चीज़ 3 महीने इनकी ज़िंदगी में बड़े बाबरकत होंगे। क्या बात।
عزت کے لیے، کریئر کے لیے، خواہشات کے لیے، مخلص لوگوں کا ان کی زندگی میں آنا، ان کی طرف سے فائدہ حاصل کرنا، ڈومیسٹک ٹریولز ہونا، کانفیڈنس، ہمت، حوصلہ بلند ہونا، عزیز و قارب، بہن بھائی، رشتہ داروں کے ساتھ مراسم اچھی ہو جانا، محبوب کا مل جانا، ازدواجی زندگی میں راحت آ جانا، اور متوقع طور کے اوپر یہیں سے جوپیٹر کی بہت اچھی نظر پڑے گی 5ویں گھر کے اوپر بھی. تو 5واں جو گھر ہے وہ اولاد کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ اور بانڈنگ کو بھی اسٹرانگ کرے گا. ایون جوپیٹر کی 5ویں گھر کے اوپر نظر پڑنا، جون کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ورگنز والے اگر کوئی انعام یا لاٹری میں اپنی قسمت آزمائیں تو ان کی زندگی میں وہ بھی نکلنے کے چانسز ہیں. کیا بات. تو اس اعتبار سے یہ 3 مہینے تو ان کی زندگی میں خیر و برکت، کشادگی، خوشحالی اور برکت بہتری کے ہیں، کیونکہ جوپیٹر رول کرتا ہے ان کی زندگی میں ان کے 4تھے گھر کو اور 7ویں گھر کو. 4تھا گھر ہے اپنی ذاتی زمین، پراپرٹی، گھر، سواری کا. اس کی شرفی ڈگریز آ جانا اس مینس کہ ان کی زندگی میں ان 3 مہینوں میں ورگنز والے اگر چاہیں تو اپنا ذاتی گھر بھی بنا سکتے ہیں، ذاتی پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں، اپنی گھر کی تعمیر شروع کر سکتے ہیں، گھر کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں. اور 7ویں گھر کو ریلیٹ کرتا ہے تو ان کی زندگی میں ان کا من چاہا شریک حیات ان کو نصیب ہو جانا، اور اپنی خواہشات کے مطابق شراکتی معاملات کا بھی نصیب ہو جانا، یہ چیز بھی ان کی زندگی میں انہی 3 مہینوں میں ملے گی. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سپٹمبر اور اکتوبر میں. سپٹمبر اکتوبر کے مہینے ایسے ہیں کہ جس میں ایکلپسز آ رہے ہیں. سپٹمبر میں پھر دوبارہ سے 2 ایکلپس ہوں گے. تو سپٹمبر اور اکتوبر کے مہینے ورگنز والوں کے لیے ایسے ہیں کہ ان میں ان کو تھوڑا سا اپنے الفاظ کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے لے کے چلنا. کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ مس کیلکولیٹڈ ہو، کوئی ایسی چیز نہ جو کہ مس کمیونیکیٹڈ ہو، یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ کسی طور کے اوپر مس انٹرپریٹڈ ہو، کہ آپ نے کوئی چیز نہ غلط کہنی ہے نہ سمجھنی ہے، اور اس میں جلد بازی نہیں کرنی. کوشش کریں کہ تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں، چیزوں کو سمجھیں، اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں، اور پھر آپ وہی چیز کا عہد کریں جس کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پورا کر دینا ہے. مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ عہد کرتے جائیں اور آپ اس کو کسی ٹائم پورا نہ کر سکیں. تو یہ جو 2 مہینے ہیں سپٹمبر اکتوبر کے، اگر اس میں کوئی بھی آپ کی کہی ہوئی بات کسی کو بری لگتی ہے، یا کسی کے خلاف آپ تنقید کر رہے ہیں، یا کسی سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، تو وہاں پہ چیزیں آپ کے لیے رسپانس اچھا نہیں ہوگا. رسپانس جو ہے دوسروں کی طرف سے وہ تھوڑا سا تنقیدی ہوگا، ناراضگی والا ہوگا، اور اس میں آپ کا وقت ضائع ہو سکتا ہے، آپ ایموشنلی طور کے اوپر تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. تو یہ 2 مہینے جو ہیں ان کو تھوڑا سا احتیاط کر کے گزارنی ہے. اور اس میں کوئی نیا کانٹریکٹ کرتے ہوئے بھی کوشش کریں کہ کانٹریکٹ کا جو ٹائم ہے تو کمر درکرب کا نہیں ہونا چاہیے، اور رجت عطارت کے زمانے کا نہیں ہونا چاہیے. ان دونوں چیزوں کو زنجانی جنتری میں 2026 سے وہ چیک کر سکتے ہیں. تو یہ 2 مہینے ایک تو احتیاط بھی کریں، مخلصین کا تعاون بھی رکھیں، اور صدقہ ضرور دیں. اب ہم آتے ہیں آخری 2 مہینوں میں جو کہ ہے نومبر دسمبر. اب نومبر دسمبر کے مہینوں میں دیکھا جائے تو جوپیٹر موو کر جائے گا ان کی زندگی کے ان کے زائچے میں 12ویں گھر میں. 12ویں گھر میں جوپیٹر کا جانا اس چیز کی بلیسنگ ہے کہ ایسے ورگن جو کہ امیگریشن کا سوچ رہے ہیں، ایسے ورگن جو کہ باہر موجود ہیں اپنے ہوم لینڈ سے، لیکن ان کے ڈاکومنٹیشنز کا مسئلہ چل رہا ہے، ویزے کا مسئلہ ہے، ویزا رینیو نہیں ہو رہا، گرین کارڈ نہیں مل رہا، یا کوئی پیپر ورک کمپلیٹ نہیں ہے، وہ نہیں مل رہے. تو ان کے مسائل نومبر دسمبر میں یہ تمام تر حل ہوں گے. ایون ایسے لوگ جو کہ امیگریشن ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، اور ٹریول کرنا چاہتے ہیں، تو یہ 2 مہینے سال 2026 کے ان کی زندگی میں بہت اچھے ہوں گے. پھر اس کے بعد نومبر دسمبر کے مہینے میں دیکھا جائے تو حاسدین کی بد نظری ختم ہوگی، خرچے ختم ہوں گے، بیماریاں پریشانیوں سے نجات حاصل ہوگی. اور اگر خدا نہ خواستہ ورگنز کو کوئی سیریس النس ہے کہ جس میں ان کی میڈیکیشن چل رہی ہے، یا خدا نہ خواستہ ان کا کوئی سرجری وغیرہ ڈیو ہے، تو اس اعتبار سے بھی نومبر دسمبر کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی کی طرف لائے گا. یہ چیز ان کی بہت اچھی ہے. پھر اس کے بعد 6ٹھے گھر کے اوپر 7ویں نظر پڑنا، ان کی زندگی میں کام کی جگہ کے اوپر جو مخالف ہیں وہ ایک تو زیر ہوں گے، جو پالیٹکس ان کے خلاف چل رہی تھی اس پالیٹکس میں یہ کامیاب ہوں گے، اور ان کے کام کی جگہ کے اوپر ان کو عزت ملنا شروع ہوگی. پھر جوپیٹر کی یہاں سے بہت اچھی نظر ان کے گھر کے اوپر پڑے گی، تو گھر میں سکون ہے، گھر میں برکت ہے، گھر میں پازیٹیوٹی ہے، گھر میں اسٹیبلٹی ہے. تو یہ چیز بھی آخری 2 مہینے ورگنز والوں کے لیے بہت خوشحال ہیں. تو سال 2026 جاتے جاتے جو ہے دوبارہ سے ان کی زندگی میں وہ برکتیں دے جائے گا، وہ خوش نصیبیاں، وہ دلی مرادیں پوری کر جائے گا جو کہ اس سال کی ابتدا میں ان کو نہیں مل رہی ہوں گی، کیونکہ ابتدا میں ان کا مرکری فیک ہے. تو یہ پورا سال 2026 میں انہوں نے جب بھی صدقہ دینا ہے کسی بھی پریشانی کے لیے، کسی بھی کام کے رکاوٹ کے لیے، کسی بھی سٹریس کے لیے ختم کرنے کے لیے، تو انہوں نے صدقہ دینا ہے. یا تو روز بھی دے سکتے ہیں، یا پھر یہ اسپیشلی طور کے اوپر ایوری سنڈے دے سکتے ہیں، حسب تفنگ گندم یا باجرہ. یہ صدقہ دینے سے ان کی زندگی میں بہت ساری مشکلات انشاءاللہ ختم ہوں گی. السلام علیکم. زنجانی جنتری 2026
آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے ویب سائٹ کے اوپر. آرڈر کر سکتے ہیں zanjani.pk پر جا کے. ابھی آرڈر کیجئے اس سے پہلے کہ دستیاب نہ ہو.